علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اردو۔ چیپٹر کا نام ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے اس بک میں تیسرا چیپٹر قصہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس چیپٹر کا مختصر سا خلاصہ دیکھیے، قصہ موسیٰ علیہ السلام۔ پیج نمبر 8 پہ ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مختصر سا خلاصہ میں اپنے الفاظوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں جا بجا ہے، اس لیے کہ اس قصے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ اے نبی، اگر دعوت کے کام میں مشکلات سامنے آئے تو آپ صبر کیجئے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پر مصائب آئے تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ لیکن یہ جو چیپٹر ہے، اس میں جو قصہ ہے اس کا زیادہ تر حصہ سورہ قصص 20ویں سپارے میں ہے۔ 20ویں سپارے میں سورہ قصص کی ابتدا یعنی پہلے پاؤں میں 20ویں سپارے کے اس میں ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم پڑھ کر بتاتے ہیں آپ کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے، اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل اللہ کا بندہ، اور اس کے بیٹے یوسف اور اس کے بعد اسحاق وغیرہ، اور اسحاق کے بعد بنی اسرائیل، یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل سے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولاد میں سے صرف ہمارے نبی ہیں جو بنی اسماعیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل میں باقی بے شمار انبیاء آئے ہیں، بے شمار انبیاء۔ تو ان انبیاء میں سب سے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ مصر کے حکمران طبقے اور مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو جو بھی فرعون آتا تو وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کو غلام سمجھتے تھے، اور مطلب ان کو جینے کا حق نہیں تھا بنی اسرائیل، ان کا کام صرف غلامی تھا اور ان کے خدمت تھا قبطیوں کا۔ فرعون کے قوم کو قبطی کہا جاتا تھا۔ تو نجومیوں نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں کو خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر سارے بچے قتل ہو گئے تو ہمارا غلامی کون کرے گا، خدمت کون کرے گا؟ تو پھر یہ طے پایا کہ 1 سال بچے کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی سال جس سال بچوں کے قتل کا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو ہم نے ان کی دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب خوف ہو قتل کرنے کا تو آپ اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اور پھر اسی طرح جب خوف ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا اور اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ اس کے دریا کے کنارے آپ بھی ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ یہ صندوق کہاں جا کر رکتا ہے۔ وہ ساتھ جاتی رہی اور جا کر یہ صندوق فرعون کے محل کے نیچے ان کے خادمین نے اس کو رکوایا اور اس کو لے کر فرعون کے گھر لے آئے، اور جب صندوق کھولا تو خوبصورت سا بچہ تھا۔ تو فرعون کی بیوی جو مسلمان تھی اور نیکوکار تھی آسیہ، اس نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ خیر، فرعون بھی بعد میں رضامند ہوا اور اس کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا اس کو اپنے دشمن کے گھر میں کر کے دکھایا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی، یعنی ایک اپنے قوم کا اور ایک فرعون کی قوم کے 2 بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ویسے موقع لگایا تو انبیاء کے جسم میں طاقت زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 40 مردوں کے برابر طاقت دی ہوتی ہے۔ وہ معمولی سا موقع اس کے لیے زہر قاتل بنا اور وہ اس کا کام ہو گیا، تمام ہو گیا، وہ مر گیا اس سے۔ اور پھر ایک بندہ آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا کہ یہ خبر پہنچی ہے فرعون کو۔ لیکن
فرعون کو جب خبر پہنچی تو اس بندے نے خرخواہ نے کہا کہ میں خرخواہ ہوں تیرا اور یہاں سے نکل جا آپ. فرعون نے آپ کے پیچھے بندے لگا دیے اور آپ کو پکڑ کر قتل کر دیں گے. اور فرعون کو دعوت بھی بار بار موسیٰ علیہ السلام نے دیا، اور رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون ان کنتم موقنین، کہ رب کی توحید بیان کی بار بار. اور مقابلہ بھی ہوا اژدہا کا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اور نجومی سارے وہ بھی ایماندار بنے، ایمان لانے والے بنے. لیکن بالآخر یہ کہ جب اس قبطی کے قتل کا معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. وہاں ایک چراگاہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے لوگوں، اپنے بکریوں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے تھے کہ دو خواتین ایسی تھی لڑکیاں کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھی تھی اور اپنے بکریوں کو روک رہی تھی. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں تم پانی نہیں پلا رہی ہوں بکریوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تو بعد میں ہم بکریوں کو پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں لے کر ان کو پانی پلا دیا. وہ لڑکیاں چلے گئی اور اپنے ابا سے ظاہر کیا کہ ایک نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. ان کے والد بوڑھے تھے، تو وہ بوڑھے والد یعنی شعیب علیہ السلام نے بچوں کو کہا کہ جا کے ان کو بلا لے کہ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو بلایا گیا تو انہوں نے کہا اپنا پورا وقص علیہ القصص، پوری کہانی سنائی. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لا تخاف، اب آپ کو خوف اور ڈر کی ضرورت نہیں ہے. اب مامون ہے، میں یہ چاہتا ہوں اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، میرے 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے میں ایک کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں بشرطے کہ آپ 8 سال ہماری مزدوری کریں گے. فإن أتممت 10 فمن عندك، لیکن اگر آپ نے 10 سال مزدوری کی تو آپ کی طرف سے ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور کیا اور وہاں پر رہے. اس چیپٹر کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی سورہ قصص 20ویں سپارے میں اس کے جو شروع کی 4 رکوعات ہیں ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے تو دین اور دنیا کا نفع ہوگا آپ کو بھی. اچھا، اب میں آپ کے سامنے چند باتیں یعنی 5 سوال اور الفاظ معنی ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ الفاظ معنی ہے اپنے نوٹ بک میں ٹائٹل پیج بنانے کے بعد لکھ دیجئے گا. اس کے بعد 5 سوال بتاؤں گا میں، وہ آپ نے کرنے ہیں. پہلا سوال ہمارے اس بک میں ہے پیج نمبر 12 پہ کہ اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلانے والے پیغمبر کا نام لکھیے. اس کا جواب ہے یوسف. یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو مصر بلایا تھا. اور یہ سوال اس طرح کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے پہنچے؟ ان کا علاقہ تو شام تھا، وہ مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ تو یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے مصر میں اور پھر ان کو بیچا گیا اور پھر جا کر وہ عزیزی مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، تو اس نے اپنے خاندان کو، اپنے والد اور والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلایا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے فراعین مصر کس قوم پر ظلم و ستم کرتے تھے؟ پیج نمبر 8 پہ اس کا جواب ہے کہ فراعین مصر نے لائن نمبر 3 تیسری لائن میں دوسرے سوال کا جواب ہے فراعین مصر نے بنی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے اور ظلم و ستم ڈھانے کا سلسلہ شروع کر دیا. دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر فراعین مصر کی ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو پیج نمبر 8 پر اس تیسرے سوال کا جواب ہے لائن نمبر 4 میں، چوتھے لائن میں. کیونکہ مصریوں قبطیوں کے خیال میں مصر میں غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کو زیادہ قوت ملنا خود فرعون کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے ظلم و ستم شروع کیا. چوتھا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر کس دریا میں بہا دیا اور کیوں؟ تحریر کیجئے. پیج نمبر 9 پہ دوسری لائن میں اس چوتھے سوال کا جواب ہے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور بچے کی بڑی بہن مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ
دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں جاتی تھی، صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا، اور وجہ یہ تھی کہ خوف تھا ان کو کہ فرعونی ان کو قتل کر رہے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، دریا میں ڈال دیا۔ لیکن بعض بڑے کتابوں میں ہے دریائے نیل کا یہاں پر دریائے نیل ہے، ویسی بحر قلزم یا دوسرے بحر کا ذکر ہے۔ دریائے نیل کو بہت سارے مفسرین نے مسترد کیا اور کہا کہ دریائے نیل کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پانچواں سوال ہے ہمارے سامنے، پانچواں سوال ہے حضرت موسیٰ کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بھائی اور والد کا نام تحریر کیجئے۔ ہمارے سامنے پیج نمبر 8 پر دوسرے پیراگراف میں ایک ہی لائن میں ان تینوں کے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے بہن مریم، اور آپ کے بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا، آپ کے والد کا نام عمران تھا، عمران کا انتقال ہو چکا تھا پہلے۔ تو نام یہ ہے کہ بہن کا نام مریم، بھائی کا نام ہارون علیہ السلام، والد کا نام عمران، فقط والسلام۔